ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله بندے پروردگار امت احمد نبی دوست داری چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان شمع ضیاء جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فقیر کچ کلاہ رمید سینہ او سوز آئے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ بمصطفیٰ برسان خیش راکے دی ہماؤس گرباؤ نرسیدی تمام بھولا بیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و برد در گوشائے دامان اوس ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا پاس سجدے بھی تھے روزے بھی حج و زکات بھی پاس سجدے بھی تھے روزے بھی حج اور زکات بھی حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا اور شامیانہ کوئی نہیں خورشید قیامت کے لیے شامیانہ کوئی نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا اور چادر عطرت کے سوا کالی کملی کے سوا اور چادر عطرت کے سوا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا اور جب تک میں کٹ نہ مروں خواجہ بطحا کی چوکھٹ پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں
نہیں سکتا، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، غوث اعظم ببنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن نصلی علیہ۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر، واجب الاحترام، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم احسان عظیم ہے کہ ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم اس وقت حضرت غوث الاعظم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذکر خیر کو ہمارے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے دونوں جہاں کی سعادت مندی اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اور گزشتہ رات آپ نے اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے سماعت کیا۔ آج بھی الحمدللہ اس سے ملتا جلتا کچھ مفہوم ہوگا، لیکن ابتداءً میں سمجھانے کی غرض سے عادت کے طور پہ ایک تمہید عرض کر رہا ہوں تاکہ آنے والی گفتگو آسانی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں اور سمجھ میں آئے۔ اس وقت اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے اور دنیا کا سروے کیا جائے تو 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان آبادی ہے۔ دنیا کا ہر تیسرا اور چوتھا بندہ مسلمان، 56 یا 57 ایسے ملک ہیں کہ جن کی شاہی حکومت مسلمان حکمران کر رہے ہیں۔ 57 ملک میں اسلامی حکومت، بادشاہ بھی وہاں مسلمان ہیں۔ ہر چوتھا یا تیسرا بندہ مسلمان ہے۔ اتنی تعداد میں پہلے مسلمان نہیں تھے جتنے اب ہیں، اور اتنی مسجدیں پہلے نہیں تھی جتنی مسجدیں اب ہیں، اور اتنی درگاہیں بھی پہلے نہیں تھی جتنی اب ہیں۔ اور ایک دوسری بات، اتنی تقریریں پہلے نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہوتی ہیں، اتنے جلسے بھی پہلے نہیں ہوتے تھے جتنے جلسے اب ہو رہے ہیں۔ ایک سے ایک جلسہ، ایک سے ایک تقریر۔ میں اس میدان میں چھوٹا سا بندہ ہوں، آپ نے اچھے اچھے علماء کی تقریریں، واعظ، نصیحت سماعت کی، اور میں اپنی گفتگو ایک سوال سے کروں گا تاکہ بات ذہن میں رہے کہ ہر دن کہیں نہ کہیں جلسہ ہو رہا ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں تقریر ہو رہی ہے، کہیں 11ویں، کہیں 12ویں، کہیں محرم، اس کے علاوہ شادی کے موقع پہ، کہیں 40ویں کے موقع پہ، زیارت کے موقع پہ، میلاد، جلسے، تقریریں، واعظ و نصیحت، مسلمانوں کی کثرت، مسجدوں کی زیادتی، مدارس کا قیام، یہ تمام تر چیزیں اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تقریروں کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، اتنی تقریریں اور ایک سے ایک تقریریں ہو رہی ہیں روزانہ۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اتنی تقریریں ہونے کے باوجود بھی مسجد کو نئے نمازی کیوں نہیں ملتے؟ اتنی تقریریں ہونے کے بعد بھی قرآن الماری میں رکھا ہوا پڑھنے والے کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟
اتنے بیانات ہونے کے بعد بھی میری قوم کا نوجوان غلط راستے کا مسافر کیوں ہے؟ اتنے بیانات ہونے کے بعد بھی میری قوم کی بیٹیاں سر کھلا کر کے بازار میں کیوں آتی ہیں؟ یہ ایسے چبھتے سوالات ہیں کہ جس کا جواب دینا نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں۔ اسے صرف آپ سوچتے جائیے اور اس پہ تھوڑا غور کیجئے گا کہ اتنی تقریریں، اتنے جلسے، اتنے بیانات ہونے کے بعد بھی ہم ابھی بھی راستے میں نہیں آئے، تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ یا تو سنانے والے کی کمی ہے یا سننے والے کی کمی ہے۔ یا اس سوال کا جواب میں اپنے حساب سے دے رہا ہوں کہ یا تو سنانے والے کی کمی یا سننے والے کی کمی۔ اور آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے۔ حقیقت یہ یا تو کہیں جلسہ نام نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں، جس کو بلا رہے ہیں، وہ بھی مزہ دیکھ رہا ہے آپ کا، لطف دیکھ رہا ہے آپ کا، آپ کے چسکے کو دیکھ رہا ہے، آپ کی دل کو دیکھ رہا ہے کہ بندہ خوش کس میں ہو جائے گا، راضی کس میں ہوگا۔ کمی اس طرح ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں 11ویں بیان کر رہا ہوں، میں غوث اعظم کو بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سننے والے سننا کیا چاہتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیا پسند ہے؟ کیا ان کو کھری کھری سنا دی جائے، ان کو سچ اگل دیا جائے، حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جائے، یا پھر کرامت کی دنیا میں لا کے ایسا مکھن لگایا جائے کہ دوبارہ موقع مل جائے تقریر کرنے کا، آنے کا، ملنے کا، ملانے کا۔ اگر آپ سروے کرو تو میری بات غلط نہیں ہو سکتی، اس وقت 75% یہی ہو رہا ہے کہ سنانے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ آگے لوگ کیسے ہیں، اور سننے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنانے والا کیا سنا کے جا رہا ہے۔ ہلکا ہاتھ رکھنے کی بات نہیں ہے، یہاں ماجرا سب دوسرا ہے۔ جب اسلامی ریاستیں 57 کے قریب ہیں، جب دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے، پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی اتنی تباہی، اتنی بربادی، اس طرح سے یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو جواب صرف اتنا ہے، یا سنانے والا کمزور ہے، یا سننے والے کمزور ہے، یا سنانے والا وہ نہیں سنا رہا ہے جس سنانے کی اس وقت ضرورت ہے، اور سننے والے بھی وہ پسند نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ بات کرو ضرورت کے مطابق۔ حالات، اگر آپ حالات دیکھیں گے تو حالات سے کمپرومائز اگر بندہ کرے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ حالات کسی دور میں صحیح نہیں تھے، حالات ہمیشہ اس طرح کے رہے ہیں کہ بندہ دیکھے کہ مولانا دیکھیے آگے زمانہ کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، دیکھ کے ذرا بات کیجئے گا، کیونکہ ہمیں یہاں رہنا ہے تو رہنے کے لیے حالات کے ساتھ سمجھوتا ضروری ہے۔ میں غوث اعظم کا غلام ہوں، میں غریب نواز کا غلام، میں مخدوم اشرف کا غلام۔ میں یہ کیوں دیکھتا ہوں کہ حالات کیسے ہیں، پبلک کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ مجھے یہ واضح کرنا ہوگا، کیونکہ کل مجھے بھی مر جانا ہے، آپ کو بھی چلے جانا ہے، 4 ہاتھ نیچے جانا ہے، قبر کی تاریکی ہے، قبر کا اندھیرا ہے۔ میں جب قبر میں گیا تو پھر میری بھی واٹ لگے گی، آپ بھی قبر میں جائیں گے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کرنا، خطاب کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے کہ اسے ہوا میں اڑا دیا جائے۔ مجھے بھی مر جانا ہے، آپ کو بھی کل چلے جانا ہے۔ 4 ہاتھ نیچے میں قبر میں گیا تو فرشتہ کیا پوچھے گا؟ فرشتہ یہ کہے گا نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔
بولنا تھا آپ کو یہاں سبحان اللہ، لیکن آپ نہیں بولے، اس لیے کہ میں نے شروع میں بات ایسی کر دی ہے کہ آپ بھی حیرت میں ہیں کہ یہ کیا کہنے جا رہے ہیں، یہ کیا بتانے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ضروری نہیں ہے کہ پوری میلاد ہی غوث اعظم کی کرامت آپ کو سنائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ غوث اعظم ہی کا ذکر کیا جائے۔ غوث اعظم کا ذکر برکت ہے، برکت، 11ویں نام برکت کا ہے، برکت کا، لیکن یہ جلسہ جلوس ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ میں تقریر کر کے چلا جاؤں، کل میں بھی قبر میں گیا تو فرشتے نے پوچھا ادھر ادھر کی بات مت کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا؟ تقریر تو کر رہا تھا، مائک تیرے پاس تھا، لمبا جبہ تو نے پہنا تھا، اونچی ٹوپی تو نے پہنی تھی، اس کے باوجود بھی تو نے وہ کیوں نہیں بتایا جو بتانے کی ضرورت تھی؟ اس لیے میرے دوستو، اندھیروں سے نکل کے اگر اجالوں کا سفر کرنا ہے تو پھر راستے میں آنا پڑے گا، اور زندگی اس کا نام ہے۔ میرے آقا کا جو فرمان ہے اس فرمان کے مطابق زندگی گزار کے مجھے یہ واضح کرنا ہوگا کہ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ابتدا میں بات عرض کروں، دربار ہے میرے نبی کا، میرے آقا بیٹھے، میرے آقا، سبحان اللہ، میرے آقا بیٹھے تو زمین کو وجود ملتا ہے، میرے آقا چلے تو چلنے کو شان ملتی ہے، کیونکہ ساری کائنات میں رانائی تو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ میرے مصطفیٰ ہی تو تھے کہ جس کی برکت سے عبد القادر غوث اعظم بن گئے، مصطفیٰ ہی تو تھے کہ جس کی برکت سے غریب نواز عطائے رسول بن گئے۔ میرے آقا تشریف رکھتے ہیں، مسجد نبوی ہے، ایک صحابی آیا، زعفرانی رنگ کا انہیں کپڑا پہنا ہوا تھا، یوں سمجھیے کہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس زمانے میں یہودی پہنا کرتے تھے۔ وہ کپڑے پہن کے میرے آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا میرے دشمن کا لباس پہنا ہے۔ صحابی سے آقا فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کا لباس پہنا ہے، اسے اتار دے، چونکہ وہ کپڑا اس وقت یہودی پہنتے تھے، ان کا کلچر تھا اور ان کا وہ لباس تھا۔ میرے آقا نے جب کہا اتار دے تو صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ رنگ کچا ہے، گھر جاتا ہوں دھو ڈالوں گا رنگ اتر جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلے تو اتارنے کی بات تھی، اب جب تو نے رنگ اتارنے کی بات کی ہے تو اب میرا حکم یہ ہے اسے اتار اور ان کپڑوں کو آگ لگا، ان کپڑوں کو آگ لگا، اس لیے کہ میرے نبی اتنے غیرت مند ہیں کہ کلمہ میرا پڑھے اور لباس میرے دشمن کا پہنے، کلمہ میرا پڑھے اور چہرہ میرے دشمن جیسا رکھے۔ کبھی پتہ ہے لوگ کہتے ہیں رحمت للعالمین ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، میرے دوست ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے، دشمن کا کوئی لباس پہنے، نبی تو یہ بھی پسند نہیں کرتے، ان کے دل پہ کیا گزرتی، ہفتے میں درود شریف پڑھتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جا اسے آگ لگا دے، اس لیے کہ یہ میرے دشمن کا لباس ہے۔ اس وقت چونکہ وہ دشمن پہنتے تھے تو ان دشمنوں کا لباس ایک صحابی نے پہن لیا تو میرے آقا نے منع کیا کہ مت پہن، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، ہمیں جو بتایا گیا بہت ساری جگہوں پہ بہت غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میری قوم بد عمل ہوئی، بے عمل ہوئی، بے رہ روی کا شکار ہو گئی۔ وجہ یہ تھی میرے دوستو، میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی انتقال ہوا۔ اب یہ یاد رکھیے گا
اس صحابی نے پانچوں وقت کی نماز میرے آقا کی اقتدا میں پڑھی ہے. آج انتقال ہوا تو غسل دیا گیا, کفنایا گیا, جنازہ اٹھایا گیا, میرے آقا ساتھ میں جا رہے. یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے آقا جس جنازے میں چلتے ہوں گے اس جنازے کا مقام کتنا بلند ہوگا. کیونکہ ہم تو اس آس پہ زندہ ہیں کہ وہ قبر میں آئیں گے. ہم تو زندہ ہی اس لیے ہیں کہ وہ قبر میں آئیں گے. تو اس جنازے کا کیا ہوگا کہ جس میں خود امام الانبیاء چل رہے تھے, جا رہے تھے, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد اسے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اور جب اتارنے کے بعد کا نقشہ کیا ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجئے. آقا دو جہاں نے قبر کی دونوں دیواروں سے اپنے دونوں ہاتھ اندر ڈالے, جیسے کہ قبر کو روک رہے ہیں. کافی دیر تک ہاتھ یوں قبر میں رکھنے کے بعد ہاتھ باہر نکالے. صحابہ نے انداز جدا دیکھا تو پوچھ بیٹھے, مصطفیٰ تیرے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان, کبھی ہاتھ ایسے قبر میں پہلے نہیں رکھے تھے, آج کیوں رکھے تھے؟ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں, غلام میرا تھا, کلمہ میرا پڑھتا تھا, نماز میرے پیچھے پڑھتا تھا, لیکن آج جب قبر میں گیا کسی کے چند پیسے اس کے اوپر قرضہ باقی تھا, قرضہ باقی لے کے چلا گیا, اور قبر کی مٹی اسے دبانا چاہتی تھی. میں نے ہاتھ ڈالے, خدا نے میرے ہاتھوں کا حیا کر کے اسے چھوڑ دیا ہے. بتانا یہ چاہتا ہو ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں, وہ تو صحابی تھا, جیتا جاگتا جنتی ہے. میرے عقیدے میں صحابی جنتی ہے, اس کا قصور نہیں دیکھا جائے گا. وہ دیدار مصطفیٰ دیکھنے والا وہ جنتی ہے, لیکن تھوڑا قرضہ لے کے اگر قبر میں جائے تو قبر تو اس میں بھی حملہ کرتی ہے. وہ سوچیں جو پلاٹ کے پلاٹ کھا گئے, وہ سوچیں جو زمینوں کی زمینیں کھا گئے ہیں. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر وہ چند روپے کا قرضہ لے جائے زمین اس پہ حملہ کر دیتی ہے. ہم نے نیچے نہیں دیکھا ہے حال کیا ہو رہا ہے, کیونکہ 4 ہاتھ نیچے جانا ہے, معاف کیجئے گا. یہ کہہ کے کہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں, غوث اعظم کو ماننے والا ہوں, میرے دوستو وہ پوری داستان جدا ہے. دعویٰ کرنے میں لگتا کچھ نہیں ہے, ایسا بن کے دکھانا پڑتا ہے, معاملہ پورا جدا ہے. اس کو صحابی رسول اب یہ کہیں کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں, یہ بھی یقین ہے کہ کلمہ ان کا پڑھتے ہیں تو چھوٹ جائیں گے, نام غوث کا لیتے تو چھوٹ جائیں گے, لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. ہم خاکی ہیں لیکن کچھ تو وفا کا پیغام عام کرنا ہوگا. میرے دوستو اب تک جو میں تقریر کر رہا تھا وہ ان تقریروں کی تمہید تھی, وہ غوث اعظم کی 11ویں, اب میں غوث اعظم کا پیغام سنانے لگا ہوں, اب میں غوث اعظم کی زندگی بتانے لگا ہوں, اب میں امت کے نوجوان کی چھاتی پہ صلاح الدین ایوبی کا کریکٹر رکھنے والا ہوں, اب نور الدین زنگی بتانے والا ہوں, اب سندھ کا فاتح محمد ابن قاسم بتانے والا ہوں, اب ٹیپو سلطان کی چھاتی سے پھوٹنے والے اسلام کے نور کی روشنی تجھے بتا رہا ہوں, تاکہ تجھے پتا چلے کہ محمد عربی کا غلام اتنا کمزور نہیں تھا جتنا آج بن چکا ہے. یہ زمین پر ہو تو بھی زندہ ہے, یہ زمین میں چلا جائے تو بھی زندہ ہے. کیا تھا تو کہا یہ قبر دبا رہی تھی, کس کو؟ صحابی کو. ارے صحابی نمازی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے. ایک جنگ میں 3 صحابہ حاضر نہیں ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہو, حضور تو ناراض ہی نہیں ہوتے, وہ کچھ نہیں کہتے, من میں آئے وہ کرتے پھرو. یہ عجیب بات ہے میرے دوستو, وہ کچھ نہیں کہیں گے. خیر یہ تو ان کی رحمت سے امید ہے وہ کچھ کہیں گے نہیں, لیکن میرے دوستو وہ غلام ہی کیا ہے جو اپنے آقا کا دل دکھا رہا ہے.
جو اپنے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. یہاں ٹوپی داڑھی یہاں حلیہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں دل کی دھڑکنیں دیکھی جاتی ہیں. اور یہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ سر کتنے ہیں، کیونکہ یہ دربار مصطفیٰ ہے. یہاں سر گنے نہیں جاتے، یہاں دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے. اس لیے کا جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں. تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں. کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اگر قرضہ لے کے چلا گیا تو زمین اسے دبانے لگتی ہے. میرے آقا کہ 3 صحابہ وہ ایک جنگ میں کسی معمولی عذر کی بنا پہ نہیں پہنچے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ ملنے کے لیے گئے. حالانکہ اسلامی مارکے ٹوٹل 74 ہیں، 74 اسلامی جنگیں لڑی گئی. ان 74 جنگوں میں صرف 74 میں تو وہ گئے تھے، ایک میں نہیں گئے تھے، کسی وجہ سے نہیں گئے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر دیا، چہرہ پھیر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، 50 دن حضور نے ان سے بات نہیں کی. 50 دن. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. کوئی بولے گا مول صاحب تو ٹھوک رہے ہیں، جذبات میں ہو تو یہ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہو. میں جو کہہ رہا ہوں اس کے دکھانے کی ذمہ داری میری ہے. بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور یہ حقیقت ہے میرے دوستوں. باتیں ایسی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی کی جاتی ہیں، کبھی کبھی مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ چیزیں اس وقت معاشرے میں جلسہ خالی آپ کے اس ہمت نگر میں نہیں ہو رہا ہے، جلسے بہت جگہ ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ کافی ٹائم سے میں بھی جلسے کر رہا ہوں، رنگ روغن سب دیکھا جا رہا ہے. غوث اعظم کی 11ویں میلاد النبی، ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا 50 دن ان سے نہیں بولے، ایک جنگ میں خالی حاضری نہیں ہوئی. اب یہ بتاؤ تو دن میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، آقا کی سنت پہ اس طرح چلائے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، چوری کرے، زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جوا کھیلے، بدکاری کرے، طرح طرح کے گناہ کرے اور امید یہ رکھے کہ کچھ نہیں ہوگا، آگے حضور ہے. میرے دوستو حضور تو حضور ہے ہی، حضور کی وجہ سے تو میری سانسیں چل رہی ہیں، حضور ہے تو مجھے زندگی ملی ہے، حضور نہ ہوتے تو سانس بھی نہ ملتی. اس لیے عاشق ایسے بنو کہ دنیا تو سانس آکسیجن سے لیتی ہے، تم ایسے بنو کہ تمہاری سانس اس کے رسول سے نکلے اور تم یہ اعلان کر سکو کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. کچھ بن کے دکھا تو دنیا تجھے سلام کرے گی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے میرے دوستو. غوث اعظم کی 11ویں، آپ نے نام سنا حضرت صلاح الدین ایوبی. صلیبی جنگوں کا آپ کو ہیرو کہا جاتا ہے. آپ کے بارے میں حضرت اقبال نے لکھا تھا، گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، نگاہ ایوبی وہ تیغ ایوبی وہ نگاہ با یزید. کائے مسلمان تیری جھولی میں دنیا آخرت کے خزانوں کی چابیاں پڑی. دنیا آخرت کے خزانے اس کی کنجیاں ہے کلمہ پڑھنے والے تیری جھولی میں پڑی ہیں. گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، تو کیا کروں؟ تو تیغ ایوبی نگاہ با یزید. کہ دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں تجھے مل سکتی ہیں، لیکن کام کر. کام کیا کر؟ تو صلاح الدین کی تلوار تیرے ہاتھ میں اور تیری نگاہ حضرت با یزید بستامی جیسی ہو، تیری نظر با یزید بستامی جیسی ہو، وہ نگاہ ہو تو اس نگاہ کی وجہ سے تو اور اس تلوار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ دنیا کچھ بھی کہتی پھرے، تو دنیا کا امیر بن کے، دنیا کا شہنشاہ بن کے، دنیا کا بادشاہ بن کے دنیا پہ راج کرے گا. یہاں بھی آباد رہے گا اور وہاں بھی آباد رہے گا. آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی کے والد ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شادی نہیں کرتے ہیں، اور شادی نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے مطالبہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ میں شادی اس عورت سے کروں گا جو مجھے ایک ایسا بیٹا جنم دے کے واپس کرے کہ جو بیٹا بیت المقدس کو بھی آزاد کرے اور میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے.
میں اس عورت کا مطالبہ کر رہا ہوں. کون؟ حضرت صلاح الدین کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی نے کہا آپ شادی کر لو. کہ شادی میں اس عورت کو ڈھونڈ رہا ہوں جو عورت اتنی پاکیزہ ہو کہ میری انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے. انگلی پکڑ کے. نوجوانوں ذرا تڑپ جائے گا کہ اس امت کی ماؤں نے ایسے بیٹے بھی جنم دیے ہیں جو ڈیمانڈ گاڑی کی نہیں، جہیز کی نہیں، گھر کی نہیں، فور ویلر کی نہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو شادی میں بھی ڈیمانڈ جنت کی کرتے ہیں کہ جنتی عورت ہو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. بڑی تلاش کی لیکن مدعا نہیں ملا. ایک مرتبہ صلاح الدین کا والد اپنے پیر کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور پیر سے یہی مسئلے پہ ڈسکس کر رہا تھا کہ پردے کی اوٹ سے خاتون آئی. اس پیر سے کہنے لگی مجھے ابھی تک رشتہ نہیں ملا. تو پھر پیر صاحب نے کہا تجھے رشتہ کیسا چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا مجھے بھی شوہر ایسا چاہیے کہ جس کی صلب سے بیٹا ایسا پیدا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کروائے اور میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے. صلاح الدین کے والد وہی بیٹھے، دیکھا ملتا جلتا معاملہ ہے، یہ سیٹ ہو جائے گا. پیر صاحب سے کہا میں ایگری ہوں، ان سے کہہ دیجئے شادی کرنے کے لیے، کیونکہ جو میری شرط ہے وہ اس عورت کی شرط ہے. اور یہ تو رشتے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر رشتہ طے ہوا. صلاح الدین کے والد نے عقد نکاح کیا. جب نکاح قائم ہوا اب جو بیٹا پیدا ہوا وہ بیٹا کون تھا؟ وہ بیٹا صلاح الدین ایوبی تھا. اور وہ عورت بھی کیسی تھی؟ کردار و عمل کی اتنی پاکیزہ تھی کہ یقیناً دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ یہ انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گی. اتنی کردار کی مالک تھی. پھر صلاح الدین پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد بھی اور وہ صلیبیوں سے لڑتے لڑتے بیت المقدس کو آزاد کروایا. اور جب دنیا سے جانے لگے تو صلاح الدین کی قبر پہ یہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ صلاح الدین کی جب موت ہوئی تو اکیلا صلاح الدین نہیں گیا، اس دن پوری امت مر گئی تھی. کتنا بڑا انسان ہوگا کہ جس کے جانے کبھی کبھی انسان ہوتا نہیں کہتے موت العالم موت العالم، عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسے جوان بھی ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو امت مر جاتی ہے. اور صلاح الدین اتنی جنگیں لڑا لیکن میدان جنگ میں انہیں موت نہیں آئی. وہ بستر پہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صلاح الدین 10 مہینے کا تھا تو ان کا والد حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کے آیا تھا. غوث اعظم کے مرید تھے. صلاح الدین کا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ پایا ہے. قربان جاؤں پیر پیرا میرے میرا تیری عظمت پہ. کیا صلاح الدین تیری گردن دنیا کی تلوار کاٹے گی کیسے کہ تیری گردن پہ عبد القادر نے ہاتھ رکھا تھا. بچپن میں عبد القادر جیلانی نے صلاح الدین کی گردن کو پکڑا تھا اور پکڑ کے مرید بنایا تھا کہ دنیا کی تلواریں اگر تیرا سر کاٹ دے تو دنیا تانا دے گی. اے گیارہویں کرنے والوں، جس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اسے کوئی بچا نہ سکا. اس لیے غوث اعظم کی غوثیت پہ کہیں داغ نہ لگے. اس کی وجہ سے صلاح الدین تجھے دشمن نے میدان میں نہیں مارا، تو بستر موت پہ دنیا سے جا رہا ہے. پتا چلا کہ دنیا میں ہم آئے کس لیے ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے. غوث اعظم اگر ہاتھ رکھ دے تو دشمن کی تلوار نہیں چلتی. ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہماری گردن پہ ہاتھ غوث اعظم کا ہے. ہم منقبت پڑھتے ہیں، منقبت سنتے ہیں. غوث اعظم کا ہاتھ ہماری گردن پر ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ میں کہ میرے مرید پر میرا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے زمین پر آسمان ہے. زمین پر جیسے آسمان ویسے مرید کے سر پر میرا ہاتھ رہتا ہے. ہاتھ عبد القادر جیلانی کا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مریدوں، کیونکہ لا تخف مریدی بھی ہے کہ میرے مرید مت ڈر، یہ بھی ہے. لیکن مریدوں کبھی یہ دیکھا کہ کبھی غوث اعظم کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے، ہم بچ جاتے ہیں، ناگہانی آفتوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں.
لیکن میرے دوستو حیا تو آنی چاہیے کہ غوث اعظم کا ہاتھ سر پر ہو اور میں کام ایسا کروں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، میں بات ایسے کروں جو شریعت کے خلاف ہو، تو کم از کم اس ہاتھ کی تو لاج رکھ جو تیرے سر پہ چھتر چھایا بنا ہوا ہے، اس ہاتھ کی لاج رکھنی ہوگی، اس لیے کہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے، کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر صلاح الدین کے گردن پہ آئے تو صلاح الدین کون تھا؟ صلاح الدین دنیا کا بادشاہ، صلاح الدین سلطان انہیں کہا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو حال کیا تھا؟ حال یہ تھا، بات آئیے درس کر دیتا ہوں، اسی ضمن میں ہے حضرت صلاح الدین اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک 500 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی بار؟ 500 مرتبہ درود پڑھتے تھے پھر سوتے تھے۔ تھے کون؟ کا بادشاہ تھے اور کئی ان کے کام تھے۔ ہمارے پاس اتنا کام بھی نہیں کہ مولانا درود پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ ہاں وقت چاہیے، ہمارے پاس جو کام ہے اس سے کہیں زیادہ اس بندے کے پاس کام تھا کہ جس نے 500 مرتبہ درود پڑھ کے سونا تھا، اور وہی صلاح الدین تھا۔ ایک مرتبہ اس زمانے میں جب کسی نے حملہ کیا صلاح الدین کے ملک پہ پہلی بیڑے سے، سمندر کے جہاز سے، تو کسی نے کہا صبح تک دشمن کا یہ جہاز صلاح الدین تیرے ملک میں آئے گا اور تیرے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جتنے بھی سپاہی تھے ان سے فرمایا ایک کام کرو، جا کے مورچے سنبھالو، آج رات میں نبی کا مصلی سنبھالتا ہو۔ ادھر دشمن آ رہا تھا، ادھر صلاح الدین نے مسجد اقصی بیت المقدس کو اندر سے کنڈی لگا کے مصلی بچھایا ہے، اور مصلی بچھانے کے بعد اپنا تاج اٹھا کے کشکول بنا کے زمین پہ رکھا ہے، اور ساری رات صلاح الدین سجدے میں آنسو بہاتا ہے کون؟ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، صلاح الدین ہے، اور پوری رات روتا ہے، رو رو کے، اور وہی اپنا تاج اتار کے اسے کشکول بنا کے آنسو مانگتا خدا کی بارگاہ میں۔ جب صبح فجر کی نماز ادا کر کے صلاح الدین باہر نکلے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک فقیر ملا۔ کہا صلاح الدین بیٹے میرے سینے لگ جا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا ماجرا یہ ہے کہ رات کو جو تم نے آنسو بہائے تھے ان آنسو نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تیرا دشمن تباہ ہو گیا ہے۔ تو نے مصلی پہ آنسو جو بہائے تھے ان آنسو نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے؟ کوئی رہنما منزل ہی نہیں ہے، کوئی پتہ پوچھے پتہ اس کو بتایا جاتا ہے، جہاں پتہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو پتہ بتایا کیسے جائے گا؟ یہاں تو پتہ یہی پوچھا جاتا ہے مولانا بات ایسی کر کہ سبحان اللہ کہنے سے، ہاتھ اٹھانے سے جنتی بن جاؤں، 2 بار مدینے چلا جاؤں، عمرہ کر کے آ جاؤں۔ جنتی میلادوں میں بنایا جاتا ہے، جنت جلسوں میں تقسیم کی جاتی ہے، برا لگے تو ذرا سائٹ میں رکھ دیجئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کوئی یہ نہ کہے کہ جلسوں میں جنت نہیں ملتی، بے شک ملتی ہے، لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ ایک نماز بھی نہ پڑھتا ہو، شریعت کی حدود پہ نہ چلتا ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ شریعت کے خلاف کام بھی کرتا ہو۔ اقبال نے کہا تھا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول، اور صبح ازل کہا مجھ سے یہ جبریل نے جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوہرے اور دوغلے مسلمان کا باطل تو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، جس خدا کو تو نے مانا ہے وہ خدا لا شریک ہے، وہ تو یہ کہتا ہے میرا ہے تو میرا بن کے رہے، یہاں دو نہیں چلتا۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ جمعے میں پہلی صف میں بیٹھ کے صاحب تقریر بھی سن لیتے ہیں اور مسجد کے گیٹ پہ ہی جھوٹ بول لیتے ہیں، گھر جا کے جیٹھا لال کا ڈرامہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہلی صف میں تقریر بھی سنی ہے، گھر جا کے ڈرامے بھی دیکھتا ہے، سیریل بھی دیکھتا ہے، غلط باتیں بھی کرتا ہے، دوہرا مسلمان ہے۔ مسجد میں مسلمان، مسجد کے باہر کردار بدل گیا ہے، یہاں کا وہ مسلمان کام نہیں آئے گا۔ مسلمان اگر بننا ہے تو تن سے من تک
سر سے پیر تک نبی کا رنگ نظر آئے، ایسا رنگ نظر آئے تو جس گلی سے گزر جائے نبی کے رنگ کی خوشبو مہکتی رہے کہ یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ صرف بات میں کروں تو کام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، جسے حضرت شیخ عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، رنگ پہ بات مجھے یاد آ گئی۔ اچانک دماغ کی کھڑکی کھلی تو میں نے کہا اس فقیر کی بات کروں تو پتہ چل جائے گا وہ کیسا بندہ تھا۔ وہ رنگتا تھا، کپڑے بھی رنگتا تھا، کپڑے بھی دھوتا تھا، دھوبی بھی تھا، رنگ لیس بھی تھا۔ آج آپ کا آستان راوی ندی کے کنارے پڑوس کے ملک میں موجود ہے۔ بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ہوا کیا ہوا یہ دہلی کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے۔ بنانے والا شاہجہاں تھا، اس نے بنا تو نہیں لیکن محراب تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا۔ کعبے کی سمت سے محراب تھوڑا سا ٹیڑھا نظر آیا تو کہا اسے سیدھا کرو۔ معمار کو بلایا، کاریگر کو بلایا، سخت دیواریں توڑنی پڑے گی۔ محراب کا مسئلہ ہے، کعبے کی سمت سے پھرا ہوا ہے، نماز کا مسئلہ ہے، مسجد ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ دیواریں تھوڑی کھریدنی پڑے گی، اس کے بعد جا کے محراب سیدھا ہوگا۔ تو کسی درویش نے آ کے کہا اگر محراب سیدھا کروانا ہے، کہا ہاں کروانا ہے، تو کہا ایک میں ایڈریس دیتا ہوں وہاں چلے جاؤ، محراب سیدھا ہو جائے گا۔ کہا کہاں جاؤ؟ تو کہا راوی ندی کے کنارے پہ ایک اللہ کا نیک بندہ زکریا ملتانی کا خلیفہ ہے، نام عبدالحکیم ہے، وہ کپڑے دھو رہا ہے، ان سے جا کے کہو وہ تمہاری مسجد کا محراب سیدھا کرے۔ کا دھو رہا ہے کپڑے، اگر کڑیا معمار ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ کر دے گا، لیکن ان کو درویش نے کہا تھا کہ چلو یہ بھی کر لیتے، کیونکہ لوگ اللہ والے تھے تو دلیل نہیں مانگتے تھے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں تو یہ کام کر دیتے ہیں۔ لوگ چلے دہلی سے، واقعی راوی ندی کے کنارے پہ پہنچے تو اس فقیر سے ملاقات ہوئی اور فقیر کپڑا دھو کے نچوڑ رہا تھا۔ یہ آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فقیر نے کہا سامنے سے کپڑا پکڑو۔ اب یہ نہیں پوچھا کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو، کیا مسئلہ لے کے آئے ہو، اس لیے کہ فقیر کا حال یہ ہے دل بدست آور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ فقیر کا دل ہے، اس کا حال دوسرا حدیث میں آتا ہے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کیوں آئے ہو، تو کہا سامنے سے کپڑا پکڑو۔ انہوں نے کپڑا پکڑا تو اس نے کہا میں دائیں نچوڑتا ہوں، تم بائیں نچوڑنا۔ اب یہ کپڑا نچوڑنے کا کام شروع ہوا اور ادھر جو دلی کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے وہ لوگ وہاں انتظار کر رہے تھے کہ کوئی علاج ملے گا۔ جہاں کپڑا نچوڑا جا رہا تھا، جیسے ہی اس فقیر نے کپڑا نچوڑا، ادھر کپڑا نچوڑا جا رہا تھا، دلی میں محراب سیدھا ہو رہا تھا، ادھر کپڑا نچوڑا جا رہا تھا، دلی میں محراب سیدھا ہو رہا تھا، اور سیدھا ہونے کی آواز ان فقیروں نے بھی سنی اور جو مسجد میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہاتھ میں طاقت آئی کہاں سے؟ نچوڑا تو کپڑا تھا اور سیدھا محراب ہو گیا۔ تو نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اگر کامل یقین پیدا ہو تو پتھر کی بات نہ کر، مٹی کے ڈھیلے کی بات نہ کر۔ اگر سینہ اس کے رسول کا مدینہ ہے تو اگر تو بولے گا، ہاتھ ہلائے گا تو تیرے سامنے لوہے کی زنجیر بھی ہوگی تو وہ بھی ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو کہا یہ تو مسجد کا محراب تھا، یہ تو اللہ کے ایسے ولی ہیں، اگر ایک نظر ڈال دے تو رنگ دیتے ہیں۔ زکریا ملتانی کا خلیفہ مسجد کا محراب سیدھا کر رہا ہے، سلام نہ کروں عبد القادر جیلانی کے چرنوں پہ، جو پھونک مارتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سارے ولی غوث اعظم کے ماتحت رہتے ہیں۔ ولی کو ولایت تب ملتی ہے جب اسے ولایت کا جبہ غوث اعظم
आजम अपने हाथों से पहनाते हैं और उसकी विलायत की सनद पे दस्तखत भी अब्दुल कादिर जिलानी करते हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अजीज़ान मिल्लत में निचली सीढ़ी पे चल रहा हूँ, कोई बदगुमानी न करे कि ये इनकी तो बातें कर रहे हैं। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मसला क्या है, वो किस मकाम के मालिक हैं, उनकी बात मेरे दोस्तों, उनकी बात। गौसे आजम का नाम ही काफी है। तेरी मिलाद, तेरा जलसा, तेरी 11वीं कामयाब है अगर गौसे आजम का नाम ही अदब से लिया जाए। बहुत बड़ा नाम है, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई मामूली नाम है अब्दुल कादिर जिलानी का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात उसी फकीर की मैं पूरी करूं। वही अब्दुल हकीम कपड़े रखता था। ये मस्जिद वाला तो काम हो गया। जब मस्जिद वाला मामला मुकम्मल हुआ तो चूंकि वो कपड़ा धोते भी थे, कपड़ा रंगते भी थे, एक गैर मुसलमान औरत आई, उसके बच्चों की शादी थी और का कपड़े चंद वो यानी साड़ियां लेके आई, का इस पे ये रंग चढ़ाना, इस पे ये रंग चढ़ाना है, क्योंकि कपड़े रंगते थे। हजरत अब्दुल हकीम ने कहा ठीक है रख के जाओ। उसने तारीख दी कि फलां तारीख को मेरे बच्चों की शादी है, मैं आऊंगी और कपड़े लेके जाऊंगी। कहा ठीक है ले जाना। वो चली गई, अल्लाह के वली थे। बारिश हो गई, मकान कच्चा था तो गिरने लगा, तो अपने घर की मुरम्मत में लग गए, घर को सीधा करने लगे। वक्त गुजर गया, तारीख पूरी हो गई। जब तारीख पूरी हुई तो औरत तो आ गई, हजरत ने साड़ियों को रंग नहीं चढ़ाया था। टाइम पूरा हुआ, उधर उसकी शादी, इधर ये साड़ियां कच्ची की कच्ची पड़ी हैं। आगे गई, मेरी साड़ियों का क्या हुआ। अल्लाह का वली मिट्टी के काले में खड़ा था। कहा बेटी मैं भूल गया, अब मैं रंग दूंगा। तो कहा मेरी नाक कट जाएगी, कल तो मेरे बच्चों की बारात जाएगी, आपने अभी तक कपड़ों को रंग नहीं किया, अब मैं क्या करूं। हजरत अब्दुल हकीम को वो कुछ से कुछ कहने लगी। अल्लाह का वली वहीं खड़ा खड़ा हुक्म देता है, एक काम कर, सादा पानी बाल्टी में लेके आ, सादा पानी बाल्टी में लेके आ। वो लेके आई, रखा सामने। जब सामने रखा, अल्लाह के वली ने कहा तेरे कपड़े निकाल। उसने कपड़े निकाले। कहा मुझे पता इस साड़ी पे रंग कौन सा चढ़ाना है, तो उसने कहा इसमें लाल चढ़ाना है। सादे पानी में साड़ी डाली, कपड़ा डाला, यूं निकाला तो रंग चढ़ गया था। दूसरा लाया, कहा इसमें क्या, इसमें पीला। फिर जो बोलती गई वो कपड़े रंगते गए। सादा पानी है और साड़ियां रंग रही है, कपड़ों को रंग लग रहा है। कपड़े जब रंग के मुकम्मल हुए, फकीर ने कहा बेटी ले जा, अपने बच्चों के साथ खुश हो जा। वो कहती है इतनी पागल मैं भी नहीं हूँ कि सादे पानी में रंग कैसे चढ़ता है, कपड़ों को तो रंग चढ़ा और मैं बगैर रंग के चली जाऊं। कहा वे काम कर, आए अब्दुल हकीम, जिस नबी ने तुझे ये रंग करने का हुनर सिखाया है, पहले उस नबी का कलमा पढ़ा, मुझे भी मुसलमान कर, ताकि तेरे नबी का रंग मुझ पे भी चढ़ जाए। कहा बेटी हाथ बढ़ा, मैं तुझे कलमा पढ़ाता हूँ। साड़ियों में तो रंग चढ़ा, कौन सा, ये दीवारों वाला रंग, और उस औरत पे तेरे नबी का रंग चढ़ जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जब मुकम्मल हुए तो औरत क्या कहती, औरत कहती है ये रंग जो आपने कपड़ों पे भी चढ़ाया और मुझ पे भी चढ़ाया, क्या ऐसी कोई सूरत है कि ये रंग मेरे बच्चों पे भी चढ़ जाए। औरत दाना थी, होशियार थी, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहता है रास्ते खोल देता है। कहा ये रंग क्या मेरे बच्चों पे चढ़ सकता है। तो हजरत अब्दुल हकीम फरमाते हाँ ये रंग बहुत आम है, कोई रंगना चाहता है तो दामन में आ जाए। ये रंग तो मदीने से चला है, ये कयामत की सुबह तक रंग बिखरता रहेगा, निखरता रहेगा, संवरता रहेगा। जिसको ये रंग लेना हो तो थोड़ा सा तो झुकना पड़ेगा और ये रंग फौरन मिल जाएगा। तो कहा मुझे क्या करना होगा। तो कहा तेरे बच्चों की बारात लेके सिर्फ मेरे घर के दरवाजे से गुजरना, मैं वो रंग चढ़ा दूंगा, वो रंग मैं चढ़ा दूंगा। सुबह हुई, औरत घर गई, बच्चों को तैयार किया, रास्ता तो उनको कोई भी था, लेकिन औरत ने कहा मेरी बात मानो, तो आज इस रास्ते से चलना है। कहा ठीक है, माँ की बात मान लेते हैं। बच्चों की बात लेके माँ आ रही थी, उसी
راستے سے گزرے، سامنے دیکھا فقیر گارے میں ہی کھڑا تھا، فقیر مٹی میں ہی کھڑا تھا۔ فقیروں کا پورا جہان جدا ہے، اس لیے کہ دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو دیوانہ دیکھ رہا تھا، اچانک گزری وہ اپنی زبان میں وہ اپنا جو پڑھتے ہیں جنتر منتر، وہ بارات کے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، کہہ رہے تھے جے گرو جے گرو جے گرو، یہ رٹ لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ فقیر کی نظر پڑی، کہا نادان، جے گرو نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے، اللہ۔ اسے کہنا تھا جتنے بھی تھے بارات میں، جتنے بھی تھے، وہ جے گرو بھول کے اللہ کی تسبیح شروع ہو گئی، اللہ کی تسبیح شروع ہو گئی۔ ادھر اس فقیر نے، کیونکہ رنگنے والا سامنے کا برتن دیکھتا ہے کہ اس میں پوزیشن کتنی ہے، کہ اس کو ایک ہی نظر سے ایک ہی آواز سے رنگ دیا جائے، تو کہ یہ جو تیری بات اسے چھوڑ دے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح میں وہ اثر ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ادھر عبدالحکیم نے اللہ کی تسبیح پڑھی اور سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچا ہوں، اس لیے کہ بات اب یہاں پہنچی ہے تو پھر بھی عرض کروں، یہی تسبیح تھی، یہ اللہ کا ذکر تھا۔ تاجدار گولڑا سرکار پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہی ذکر کر رہے تھے۔ غوث اعظم کے سچے بیٹے کا نام ہے جس نے قادیانیوں کو چنے چبا دیے تھے، اپنے زمانے میں ان کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا تھا، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ قادیانیوں سے مقابلہ ہوا، غلام محمد قادیانی نے کہا مناظرہ کروں گا، سرکار مہر علی نے کہا مناظرہ کرنا ہے تو لاہور کے فنا میدان میں آ جا۔ اس نے کیا کہا تھا، ساری شرطیں میں رکھوں گا۔ اللہ کے ولی نے کہا جو جو کہنا ہے تو کر دے، جو رکھنی ہے وہ رکھ دے، لیکن ایک شرط میری ہے، وہ شرط میں رکھوں گا۔ اس نے ساری شرطیں، ٹائم، وقت، جگہ سب اس نے رکھا۔ مناظرہ یہ تھا اس لیے کہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے میرے آقا آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پر ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دائرے اسلام سے خارج ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ لکھتے ہیں اگر کوئی جھوٹے نبی سے بھی اگر نبوت کی دلیل مانگے تو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہونا چاہیے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قادیانی یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، ساری شرطیں میں رکھوں گا۔ سرکار مہر علی شاہ نے کیا فرمایا کہ ساری شرطیں تیری ہیں، ایک میری ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کام کریں گے، جب میدان لگے گا پبلک سب آ جائے گی تو کام کرنا، ٹیبل رکھیں گے، اس ٹیبل پہ کاغذ بھی رکھیں گے، اس پہ قلم بھی رکھیں گے۔ جس کا قلم خود چلے وہ سچا ہے، جس کا نہ چلے وہ جھوٹا ہے۔ بغیر ہاتھ کے سارے خود قلم لکھے وہ سچا ہے تو وہ پیچھے ہٹا، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پتا تھا قلم کے لیے تو ہاتھ چاہیے تو لکھے گا۔ لیکن پیر مہر علی شاہ نے کہا میری یہی شرط ہے، اگر میدان لگانا ہے تو آ جا، قلم جس کا خود لکھنے لگ جائے وہی سچا ہے، وہ تو چلا گیا نہیں آیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا سرکار ایک پیر مہر علی شاہ سے کہ یہ تو بتا اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر لیا تھا، اگر وہ آ جاتا اور قلم لکھنے کی بات آ جاتی، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، تو قربان جاؤں سچے نبی کے غلام پر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، مجھے مدینے والے نے فرمایا تھا میرے علی تو قلم رکھ دینا، رکھنا تیرا کام ہے، چلانا مصطفیٰ کا نام ہے، تو رکھ دینا، میں آؤں گا قلم چلاؤں گا۔ قلم چلتی رہتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور یہی پیر مہر علی شاہ اثر کی سنت غیر موقعہ قضا ہو گئی۔ وادی حمراء میں آپ تھے، آنکھ لگی تو مدینے والے کا جلوہ دیکھا۔ سبحان اللہ بولیے۔
میرے آقا کا دیدار. کیونکہ ایسی جب بات کرنے لگے تو آپ کو آٹومیٹک بولنا چاہیے, کیونکہ حضور کے نام پہ جس کے دل میں ٹھنڈک نہیں پڑتی, تو اولیاء فرماتے ہیں اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے, اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. میرا مصطفیٰ تو میرا مصطفیٰ, میرے نبی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو پھر تڑپنا چاہیے, بچ جانا چاہیے. میرے علی کی آنکھ لگی تو خواب میں دیدار یار ہوتا ہے. میرے آقا خواب میں آتے ہیں, کہتے ہیں اٹھ میرے علی, آج تو نے عصر کی سنت کیوں نہیں پڑھی, آج عصر کی سنت کیوں نہیں پڑھی. تو میرے علی نے چہرے رسول دیکھا تو کیا کہا تھا, ما احسن کا, ما اجمل کا, ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھ جا لڑیاں. یا رسول اللہ